وعلیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین و سامعات، ہمارا سیشن جو سٹارٹ تھا وہ تھا دجال کے بارے میں، اور آج ہم جس سوال کا جواب لینے کے لیے جا رہے ہیں وہ ہے حلیت الدجال، کہ دجال کا حلیہ کیسا ہوگا۔ احادیث سے مبارکہ میں میں آپ کے سامنے 3 احادیث کا ذکر کروں گا، جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کے حلیے کو بیان فرمایا۔ ایک صحابی رسول ہیں، سب سے پہلے ایک حدیث سنیے گا۔ صحابی رسول ہیں حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، اور یہ روایت صحیح البخاری میں موجود ہے، امام بخاری اپنی کتاب میں لے کے آئے ہیں۔ فرماتے ہیں وہ اللہ کے رسول کا ایک خواب بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول کو ایک خواب آیا۔ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے سنا، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ بینا انا نائم، میں جب نیند میں تھا، اطوف بالکعبہ، اور میں کعبے کا طواف کر رہا تھا، فاذا رجل آدم سبط الشعر، میں نے ایک آدمی دیکھا جس کا رنگ جو ہے وہ گندم گو تھا، سیدھے بال تھے، اس کے بالوں سے پانی ٹپک رہا تھا جیسے وہ ابھی ابھی نہایا ہے۔ مجھے یہ بتایا گیا کہ بھئی یہ شخص جو ہے یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے۔ اور اللہ کے رسول نے فرمایا پھر میں نے ایک دوسرا آدمی دیکھا، ثم ذهبت التفت، میرا پھر ایک اور بندے کے سامنے گزر ہوا، میں نے ایک اور بندے کو دیکھا، فاذا رجل جسیم، جس بندے کا جسم جو تھا وہ بہت بھاری تھا، مطلب موٹا تھا، احمر اور سرخ رنگ کا تھا، جعد الراس، فرمایا کہ اس کے جو بال تھے، سر کے بال وہ گھنگریالے تھے، اور فرمایا اعور العین، اس کی آنکھ جو تھی وہ کانی تھی، اور آنکھ کیسی تھی، کأن عینہ عنبۃ طافیۃ، کہ جس طرح پھلا ہوا انگور ہوتا ہے نا، اس طرح اس کی آنکھ تھی، اور ایک آنکھ تھی۔ فرمایا قالوا، مجھے بتایا گیا کہ ھذا الدجال، یہ کون ہے؟ یہ دجال ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ دجال کا حلیہ جو اللہ کے نبی نے اپنے خواب میں دیکھا، اس کا بیان فرمایا کہ دجال کی ایک آنکھ کانی ہوگی، اور اس کے سر کے بال گھنگریالے ہوں گے، اور فرمایا کہ اس کا رنگ جو ہے وہ سرخ ہوگا، اور جسم جو ہے اس کا بھاری ہوگا۔ اس حدیث میں جو اللہ کے نبی نے اس کا حلیہ بیان کیا دجال کا، جو صحیح البخاری میں یہ روایت موجود ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر اس کے راوی ہیں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مطلب بیٹے ہیں۔ ایک اور حدیث مبارکہ ملاحظہ کیجئے گا، جس میں اللہ کے نبی نے اس دجال کا جو ہے وہ حلیہ بیان فرمایا کہ دجال کی دونوں آنکھوں کے درمیان جو ہے وہ کافر لکھا ہوا ہوگا، دجال کی دونوں آنکھوں کے درمیان کافر لکھا ہوگا۔ اور اس حدیث کو روایت کرتے ہیں حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ، خادم رسول ہے، فرماتے ہیں، اور یہ بھی روایت جو ہے صحیح البخاری میں موجود ہے، فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم ما بعث نبی الا انذر امتہ، کوئی بھی نبی ایسا نہیں گزرا جس نے اپنی امت کو دجال کانا جو ہے اس کے فتنے سے نہ ڈرایا ہو، سب انبیاء نے ڈرایا۔ فرمایا وَإِنَّ رَبَّكُمْ لَيْسَ بِأَعْوَرَ وَإِنَّ بَيْنَ عَيْنِهِ مَكْتُوبٌ كَافِرٌ، فرمایا کہ آپ کا رب کانا نہیں ہے، وہ کیا ہے؟ وہ کانا ہے۔ اور فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اس کے جو لکھا ہوا ہوگا ماتھے پہ، وہ کیا لکھا ہوا ہوگا؟ کافر لکھا ہوگا۔ اور ایک صحیح مسلم میں ایک روایت موجود ہے جس میں اللہ کے رسول میں کہ وہ جو کافر لکھا ہوگا نا دجال کے جو ہے ماتھے پہ، یقرأہ کل مؤمن، ہر مومن اسے پڑھ لے گا۔ ہر مومن جو ہوگا، ایمان والا جو ہوگا، اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے والا جو ہوگا، جس کا ایمان پختہ ہوگا، جس نے جو ہے اس کے اعمال بھی اچھے ہوں گے، میں یقرأ کل مؤمن، ہر مومن جو ہے اس کو پڑھ لے گا۔ اور فرمایا کاتب، چاہے وہ پڑھا لکھا مومن ہے، او غیر کاتب، یا وہ پڑھا لکھا نہیں ہے، ہر بندہ جو مومن ہے وہ جو دجال ہوگا اس کے ماتھے پہ جو لکھا ہوا ہوگا وہ پڑھ لے گا۔ تیسری حدیث مبارکہ پر غور کیجئے گا، جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کے حلیے کے بارے میں بتایا، فرمایا کہ اس کے بڑے بڑے بال ہوں گے، مطلب اس کے گھنے بال کہہ لیں آپ، یا سر پہ بہت زیادہ بال ہوں گے۔ حدیث مبارک ہے، حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، اور یہ ابن ماجہ میں موجود ہے۔ فرمایا کہ الدجال، دجال کے جو بال ہوں گے وہ، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ دجال کے جو بال ہوں گے وہ بہت زیادہ گھنے ہوں گے۔ اور فرمایا جفار الشعر، گھنے بال، معہ جنت و نار، اس کے ساتھ جنت بھی ہوگی، اس کے ساتھ دوزخ بھی ہوگی۔ لیکن اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اس کی جو اس کے فنارہ جنت، اس کی جو جہنم ہوگی وہ کیا ہوگی؟ اصل میں جنت ہوگی۔ اور فرمایا وہ جنت نار، اور اس کی جو جنت ہوگی وہ کیا ہوگی؟ آگ ہوگی۔ میری بات سمجھتے ہیں؟ اس کی جو جہنم ہوگی وہ کیا ہوگی؟ جنت ہوگی اصل میں، اور اس کی جو جنت ہوگی وہ جہنم ہوگی۔ تو یہ 3 جو ہے روایات ہیں جو دجال کے حلیے کے بارے میں ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو دجال کے فتنے سے بچائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔